وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت اہم معاملات پر گفتگو۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، انسداد دہشت گردی کے لیے ترکیہ کے تعاون کے مشکور ہیں۔ توانائی، کانکنی، معدنیات، آئی ٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان بولے، پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کا انقرہ پہنچنے پر ہوائی اڈے پر ترک وزیر دفاع اور دیگر حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ باضابطہ رابطے میں آئے حکومت سندھ کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ پیپلز پارٹی ہماری حلیف جماعت ہے۔ یہ بالکل کلیئر فیصلہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق بیٹھ کے بات ہوگی اور اس معاملے میں کوئی چیز بلڈوز نہیں ہوگی۔ سینٹ میں بھی متنازع کینالز کے معاملے کی گونج، پیپلز پارٹی کا بھی حکومت کے خلاف احتجاج، پانی کی چوری نامنظور کے نعرے، ایوان سے واک آؤٹ، پی ٹی آئی اور جے یو آئی ارکان کے بھی پانی پر ڈاکہ نامنظور کے نعرے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے، نہروں کے معاملے پر کوئی چیز بلڈوز نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی حلیف جماعت ہے، بیٹھ کر بات چیت ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے موقف کو منافقانہ قرار دے دیا۔ ہمیں مزاحمت کی سیاست کرنی آتی ہے، جب آپ دیوار سے لگائیں گے تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہمارا جینا مرنا سندھ کے پانی اور انہی مسائل سے جڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا، پیپلز پارٹی دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا معاملہ 8 ماہ سے اٹھا رہی ہے۔ سندھ کا مستقبل دریا سے منسلک ہے، اس کا پانی کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب انصاف سے کام کریں گے، مجھے پوری امید ہے، اس لیے کہ میں یہ کہوں گا نا کہ انہیں پتہ ہے کہ کانسیکوینسز کیا ہے، اس کے سب کو پتہ ہے۔ کینال منصوبہ اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ وزیر اعظم کو نتائج کا معلوم ہے، وہ انصاف سے کام لیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کسی بھی قیمت پر نہروں کا منصوبہ نہ بننے دینے کا اعلان، کہا، سندھ کے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہتا ہوں کہ نہروں کے معاملے پر احتجاج ضرور کریں، لیکن سڑکیں بند نہ کی جائیں تاکہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو گنڈا پور سے مختلف نظر آنا چاہیے۔ مراد علی شاہ سندھ کی مرکزی شاہراہ بند کرنے والے مظاہرین کی حمایت کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے، پنجاب کی ترقی اور خوشحالی اب 2 صوبوں کی حکومتوں کے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ مراد علی شاہ اور ان کی جماعت 16 سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے، وہ اپنی کارکردگی بتائیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے کہنے پہ وہ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور باتوں کو اس مسئلے کا سنجیدہ حل چاہ رہے ہیں۔ میں ان دونوں لیڈران سے اپیل کروں گا کہ جو آپ کی ہیں باقی یہ کچھ اسپوائلرز، ان کو بڑے مؤدبانہ الفاظ میں ان کو سمجھائیں، ان کو اس معاملے کی سنجیدگی کا ان کو بتائیں۔ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کچھ وزراء بیان بازی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف اور نواز شریف اپنے لوگوں کو سمجھائیں، یہی روش رہی تو بات نہیں بنے گی۔ اب اگر نون لیگ کے رہنماؤں نے کوئی بیان دیا تو شاید ہم بھی اپنے ترجمانوں کو روک نہ سکیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا، بولے، رانا ثناء اللہ سے کل اور آج بھی بات ہوئی، شہباز شریف پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، لوگوں کے خدشات ختم کرنے چاہیے۔ کینال منصوبے کے خلاف خیبر پور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 6 روز میں داخل۔ سیاسی و سماجی رہنماؤں اور کارکنوں کی بھی شرکت۔ قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی طویل قطاریں۔ سندھ بار کونسل کی کال پر
کراچی بار کی بھی ہڑتال، کراچی لنک روڈ پر گلشن حدید کے قریب وکلاء کا کینالز کے خلاف احتجاج۔ میاں محمد نواز شریف حالیہ کلینک سے چیک اپ کرانے کے بعد ایون فیلڈ ہاؤس واپس پہنچ گئے۔ ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مزید ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ میڈیکل رپورٹس آنے کے بعد قائد مسلم لیگ نون کی پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ CISS اسلام آباد کے زیر اہتمام نیوکلیئر ڈیٹرننس کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس۔ افتتاحی سیشن میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائد شمشاد مرزا کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا پاکستان عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری مکالمے کے لیے پرعزم ہے۔ جماعت اسلامی کی 26 اپریل کو ہونے والی ملکگیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مختلف تاجر تنظیموں نے حمایت کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں 26 اپریل کو پورا ملک بند ہوگا۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام فلسطین اور غزہ کے ساتھ ہیں۔ قوم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں۔ سپریم کورٹ کے جج کے چیمبر سے کسی بھی جاسوسی آلے کی برآمدگی کی خبر غلط ہے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبر بے بنیاد ہے۔ ترجمان سپریم کورٹ کی وضاحت۔ کہا جھوٹی خبر کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور عدلیہ کی ساکھ کو متاثر کرنا ہے۔ PSL سیزن 10 میں ملتان سلطانز نے بھی پوائنٹس کا کھاتہ کھول دیا۔ میگا ایونٹ میں پہلی کامیابی، ملتان سلطانز کی لاہور قلندرز کو 33 رن سے شکست۔ قلندرز 229 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 195 رنز بنا سکے۔ سکندر رضا کی ناقابل شکست 50، سیم بلنگز 43 کے ساتھ نمایاں رہے۔ فخر زمان 32، محمد نعیم 11، عبداللہ شفیق 18 رنز بنا کر آؤٹ۔ عبید شاہ کے 3، مائیکل برسویل اور اسامہ میر کے 2 شکار۔ 25 اپریل کو آسمان پر مسکراتا چہرہ نمودار ہوگا۔ اس نظارے میں سیارہ زہرا اور زحل آنکھوں کا، جبکہ پتلا ہلالی چاند مسکراہٹ کا تاثر دے گا۔